بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے فدق کا مقدمہ، جس کے رائٹر اہل سنت کے عالم دین مفتی محمد فاروق علوی ہیں. ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے. آئیے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں. لکھا ہے نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے، بیٹے کو بیٹی کی بنسبت 2 حصے ملیں گے. اس آیت میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی میراث کے متعلق واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ بھی ریڈ انک سے ہے. جو اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا قرآن مجید کی جو آیت کا، وہ بھی ریڈ انک سے تھا، اور اس میں بھی یہ لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ ساتھ پڑھتے ہیں کہ اور ہر کسی کے ہم نے وارث ٹھہرا دیے اس مال میں جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں. پھر لکھا ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ لفظ وکلو پر اچھی طرح سے غور فرمائیں. اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت سے سب کی میراث کا اعلان کیا گیا ہے. میراث سے تعلق رکھنے والی جملہ آیات کی تلاوت کریں، آپ کو کسی بھی جگہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ ہر کسی کے وارث ہوتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے نہیں ہوتے. میراث انبیاء علیہ السلام کی اگر قرآن مجید میں کسی جگہ نفی وارد ہوئی ہے تو اس آیت کو بحوالہ صورت بیان کیا جائے، تو اس آیت کو بحوالہ صورت بیان کیا جائے. اور قیامت تک تمام دنیا کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اگر قرآن میں ایسی آیت ہے تو پیش کریں. اچھا سامعین، اب یہاں پر ہیڈنگ ہے جو کہ بلیک رنگ سے ہے. لکھا ہے کہ اس حدیث کے 3 اجزاء ہیں. نمبر 1، انبیاء خود کسی کے وارث نہیں ہوتے. نمبر 2، انبیاء کی اولاد وغیرہ کوئی بھی وارث نہیں ہوتی. اور نمبر 3، انبیاء کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. لکھا ہے قرآن مجید مذکورہ بالا تینوں اجزاء کی نفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث کیوں بنے؟ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا پہلا جز صحیح نہیں ہے. علاوہ عظیم مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. اب جس کے سلیمان وارث بنے وہ بھی تو نبی تھے. اگر اس حدیث کا دوسرا جز صحیح ہوتا، یعنی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو داؤد کی میراث کا اجرا کیوں ہوا اور ان کی میراث کو صدقہ کیوں نہ قرار دیا گیا؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس سے بعض لوگوں کا وراثت نبوت مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نبوت نہ تو وراثت میں ملتی ہے اور نہ کسی کی ڈیمانڈ پر ملتی ہے. اب اگلا جملہ انڈر لائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی معلوم نہیں کہ نبوت وراثتی چیز نہیں ہے؟ اور یہاں سوالیہ نشان ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے نبی و رسول منتخب کرتا ہے. بعض لوگ یہاں دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا گیا. یہ بات دراصل علمی یا لفظی دھوکہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو وارث مانگا اور نہ ہی اپنے بھائی کو نبی بنانے کی درخواست کی، اس لیے کہ وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ جانتے تھے کہ کسی کی درخواست پر نبوت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی فرد کو اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے. اس لیے انہوں نے ایک مددگار کی درخواست کی اور یوں کہا کہ جو کہ آیت نمبر 29 میں ہے کہ اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک معاون وزیر بنا دے. اور اس کے بعد آیت 30 میں لکھا ہے کہ ہارون کو کہ جو میرا بھائی ہے. پھر آیت 31 میں لکھا ہے کہ اس سے میری کمر مضبوط کر دے. اور پھر آیت 32 میں ہے کہ اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. پھر آیت 33 میں ہے کہ تاکہ ہم تیری ذات کی تسبیح پاکیزگی بیان کریں. اور آیت نمبر 34 میں ہے کہ اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. اور 35 آیت میں ہے کہ بے شک تو ہمیں اچھی طرح دیکھتا ہے. اچھا سامعین، یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جتنی بھی آیات جو کہ ہم نے 29 سے لے کے 35 تک کی ابھی ترجمہ پڑھا، یہ تمام آیات جو عربی میں لکھی گئی ہیں وہ موٹی موٹی ریڈ لائن سے لکھی گئی ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ ان آیات سے واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اب ہاں جی یہ بھی بتا دوں کہ جہاں سے میں ورڈ شروع کر رہی ہوں موسیٰ علیہ السلام، یہ جملہ انڈر لائن
لائن کیا گیا ہے، اس کا مطلب اس کی خاص اہمیت ہے۔ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام میں معاون و مددگار مانگا تھا، وارث نہیں، اور یہاں یہ انڈر لائن کا جملہ مکمل ہوا۔ تو گویا یہ ایک آیت اس حدیث کے تینوں اجزاء کو غلط ثابت کرتی ہے۔ آئیے اب نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وراثت کسبی چیزوں میں ہوتی ہے، وہبی چیزوں میں نہیں۔ نبوت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ دنیا کا مال و متاع کسبی ہوتا ہے، وراثت بھی دنیا کی انہی چیزوں میں ہوتی ہے۔ علم و فضل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسبی نہیں، وہبی ہے۔ عام آدمی علم و فیض کو کسب کرتا ہے اور محنت سے علم کو حاصل کرتا ہے، جبکہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی استاد اور پیر و مرشد سے کسب فیض کے لیے جاتا ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ براہ راست خود ہی علم بھی اور فیض و فضل بھی عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد عربی میں لکھا ہے، جو کہ بہت موٹا موٹا ریڈ کلر سے لکھا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وراثت نبوت و علم و فضل تھی تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے ملی، تو وہ لوگ مجازی معنی اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جو جملہ پڑھنے جا رہی ہیں وہ انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی وراثت ان کا مال و متاع تھا جو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ یہاں پہ انڈر لائن کا جملہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اس کے ساتھ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی جو بیٹے کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی اپنا معاون بنانے کی درخواست کی، پھر اسی دوران اپنے بھائی کا خیال آیا تو ان کا نام لے کر درخواست کر دی کہ خاندان کے لوگوں میں سے بیٹا یا بھائی ہی زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ بیٹا ان کا تھا نہیں، سو بھائی کی درخواست کر دی۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کو ہی اپنا معاون بنایا، سگا بھائی نہیں تھا تو چچا زاد بھائی کو اپنا نائب و معاون بنایا۔ اچھا، اب سامعین اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث جو کہ ریڈ لائن سے ریڈ انک سے لکھی ہوئی ہے، موٹی موٹی لکھا ہے انتا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لنبی بعدی۔ اس حدیث سے دو باتیں بالکل واضح ہیں کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کار نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کے معاون و وزیر تھے، اسی طرح علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی کار نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و وزیر ہیں۔ اگر موسیٰ کے بعد ہارون زندہ ہوتے تو کوئی دوسرا صحابی جانشین نہیں بن سکتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد اور داماد کو کہ جو بمنزلہ بیٹے کے ہوتا ہے معاون، جانشین اور وزیر قرار دیا، تو نبی علیہ السلام کے علم و فضل کے علی بن ابی طالب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے جانشین بن سکتا ہے؟ لہٰذا اگر یہاں وراثت کا معنی علم و فضل کیا جائے گا تو خلافت ابی بکر ناجائز ٹھہرتی ہے، کیونکہ باب مدینۃ العلم تو علی علیہ السلام ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اے علی تم نبی نہیں ہو سکتے، البتہ میرے نائب ہو۔ تو حضرت ہارون موسیٰ کے وارث نہیں، وزیر تھے، انہوں نے رب سے مانگا بھی وزیر ہی تھا۔ اب اس آیت کو لے کر اگر کوئی یہ معنی پہناتا ہے کہ موسیٰ نے نبوت میں اپنا وارث مانگا تھا جو ان کو دے دیا گیا، تو یہ معنی لغت اور اصطلاح دونوں کی روح سے غلط بھی ہے اور قرآن کی معنوی تحریف بھی، کیونکہ حقیقی معنی جب متعدد نہ ہوں، اچھا اس کی ہجے کرتی ہوں، میم تے عین دال زے نہ ہو تو مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں، جبکہ یہاں حقیقی معنی متعدد نہیں ہیں۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اب یہ عربی میں ہے اور ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ریڈ موٹا موٹا لکھا ہے اور ریڈ انک کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو قرآن مجید میں ہے یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے زکریا نے کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہے، اور اے رب میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا، اور میں اپنے پیچھے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر
جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی جو میراث مجھے ملی ہے اس کا بھی وارث ہو، اے میرے رب اسے نیک بنا۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما، ہم ترجمہ مکمل کر لیا، پھر نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ پھر لکھا ہے درج بالا آیت کو مکرر پڑھیں، حضرت زکریا نے اللہ سے اپنا وارث مانگا اور اللہ نے انہیں وارث بھی دیا اور اس وارث کا نام بھی خود ہی تجویز فرمایا۔ اس کے بعد لکھا ہے انی خفت الموالی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبوت کا وارث مراد نہیں، کیونکہ جب زکریا کو اپنے موالی سے یہ خطرہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ زبردستی منصب نبوت پر قابض ہو جائیں گے، البتہ یہ خطرہ ضرور موجود تھا کہ وہ مال و جائیداد پر قبضہ کر لیں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے خدا سے اپنا وارث مانگا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اہل علم قرآن کے الفاظ انی خفت الموالی، یہ جو لفظ ہے انی خفت الموالی یہ ریڈ سے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ یہ اس پر اگر غور فرمائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جو آگے لائن پڑھنے جا رہی ہیں وہ انڈر لائن ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آخر وہ کون سا ڈر تھا جو زکریا علیہ السلام کو لگا ہوا تھا کہ میرے بعد میری وراثت چھن جائے گی، کون چھینے گا؟ یہاں پر انڈر لائن کا جملہ مکمل ہوا اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وراثت کیا تھی جس کے چھن جانے کا انہیں ڈر تھا؟ اگر نبوت بھی وراثت ہے، جیسا کہ بعض کا زوم ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت اور علم و فضل کا وارث مانگا تھا، تو کیا نبوت یا علم و فضل کو بھی کوئی چھین سکتا ہے؟ اب اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہاں سوالیہ نشان تھا، اب اسے آگے لکھا ہے وجعل رب رضیہ، یہ انورٹڈ کاما میں کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ نبوت کا وارث نبی بیٹا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ اپنا ذاتی وارث مانگ رہے تھے، ورنہ وہ اس کے نزدیک ہونے کی دعا نہ کرتے، کیونکہ انہیں کم از کم یہ تو معلوم ہی تھا کہ نبی نیک ہی ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں سامعین، لکھا ہے کہ اگر انبیاء کی میراث ہی نہیں ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث کی درخواست کیوں کی؟ اور اگر بالفرض انہوں نے وارث کے لیے دعا مانگ بھی لی تھی تو اللہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کیوں نہ کرا دیا کہ تم تو نبی ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کی تو میراث ہی نہیں ہوتی، لہذا تمہیں وارث کی دعا ہی سرے سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے، اور اب ہم آگے کی طرف چلنے جا، لکھا ہے اگر انبیاء کی میراث ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وارث کیوں عطا فرمایا اور اس وارث کا نام بھی خود ہی تجویز کیوں کیا؟ اب یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے اور اس کے آگے لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مذکورہ بالا آیات کی تلاوت کی اور ان آیات سے لام الف نون واو رے سے، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، والی اس حدیث کی تردید فرمائی، لیکن کے آگے جو جملہ ہے وہ انڈر لائن ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ نے تمام آیات اور دلائل سن کر بھی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ انڈر لائن میں یہاں پہ بات تھی، مکمل ہوئی۔ پھر اب ریڈ سے لکھا ہے کہ پھر سیدہ نے، یہ ہیڈنگ لکھی ہے ریڈ سے موٹی موٹی، کہ پھر حضرت سیدہ نے آخر میں فرمایا، یہ ہیڈنگ تھی، اور نیچے لکھا ہے کہ اب اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، یہ پورا ریڈ سے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ اب تم اپنی خلافت کو نکیل ڈال کر اس پر سوار رہو، اب قیامت کے دن تجھ سے ملاقات ہوگی، اس وقت فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا اور وعدے کا مقام قیامت ہے، اور قیامت کے روز باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر ریڈ لائن میں لکھا ہے جو کہ عربی میں ہے، اور اس کے نیچے ہم جو سوالیہ نشان بھی ہے اور اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ابو قحافہ، قاف ہے الف فے ہے، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب کا یہی فیصلہ ہے کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے والد کی میراث سے محروم رہوں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے تم ایک عجیب چیز لائے ہو، تو کیا تم نے جان بوجھ کر اس اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اسے پسے پشت ڈال دیا؟ یہاں بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اگلی لائن ہے کہ اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب میں وارث ہیں؟
اور یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ اور کیا اللہ نے تمہیں میراث کے لیے مخصوص کرنے کے لیے کوئی آیت نازل فرمائی ہے جس سے میرے والد کو مستثنی قرار دیا ہے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اور پھر ہے کہ یا تم یہ کہتے ہو کہ دو ملت والے افراد ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. پھر آگے لکھا ہے, یہاں پہ بھی سوالیہ نشان تھا. پھر آگے لکھا ہے کہ تو کیا میں اور میرے والد ایک ہی ملت سے تعلق نہیں رکھتے؟ پھر یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے اور کیا تم میرے والد اور چچا زاد کی بنسبت قرآن کے عموم و خصوص کو زیادہ جانتے ہو؟ اور یہاں پھر سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ ان دلائل اور آیات قرآنیہ کو پیش کرنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ملاحظہ کیا کہ ان باتوں کا حضرت ابو بکر رضی اللہ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا تو ناراض ہو کر روتی ہوئی واپس لوٹ آئیں. پھر آگے لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ حضرت ابو بکر انہیں فدق کبھی بھی واپس نہیں کریں گے، لیکن لگتا ہے کہ اتمام حجت کے لیے تشریف لے گئی تھی اور عملی طور پر واضح کر دیا کہ جب چند روز پہلے میرے والد وصیت لکھوانا چاہتے تھے تو کہا گیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی میراث کے لیے قرآن پڑھا تو مقابلے میں حدیث پڑھ کر سیدہ کو محروم کر دیا گیا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جو بلو رنگ سے ہے لیکن بہت بڑی ہے، اور وہ ہے حدیث اور عقل و نقل کے تقاضے. لکھا ہے کہ آئیے اس حدیث کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ کی میراث لی تھی. اب اگر یہ حدیث درست ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کی وراثت کیوں لی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور پھر ایک اور سوالیہ جملہ ہے کہ جب وراثت لے کر وارث بن چکے تھے تو یہ کیوں کہا کہ ہم وارث نہیں ہوتے؟ اگر ہم اس حدیث کو درست مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کذب ماننا پڑے گا کہ جب وارث بن چکے تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وارث نہیں ہوتے. یہ وہ صادق و مصدوق پیغمبر ہیں جنہیں کافر بھی کاذب نہ کہہ سکے، اور انہوں نے کبھی صادق اور امین مانا، جبکہ یہ حدیث لانورس لام الف نون واو رے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرتی ہے. اس لیے درایت دال رے الف یہ تے درایت کے لحاظ سے بھی یہ روایت صحیح نہیں. محدثین نے اصول حدیث میں پہلا نمبر قرآن کو دیا ہے کہ روایت کو قرآن پر پیش کیا جائے، اگر وہ خلاف قرآن ہوگی تو مردود ہوگی. اگر پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے. اب آگے لکھا ہے کہ دوسرا اصول محدثین نے یہ بتایا ہے کہ درایت کے طریق سے روایت کو دیکھا جائے، اگر وہ درایت کے خلاف ہو تو بھی اسے رد کر دیا جائے گا. ہم ابھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے والد کی وراثت جب لے لی تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے وارث نہیں ہیں. پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول خدا نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے حکام سے کبھی بھی مستثنی نہیں فرمایا. اب یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہے کہ جس طرح سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو نماز پڑھیں گے اور نہ ہی روزہ رکھیں گے نعوذ باللہ. آگے لکھا ہے بریکٹ میں مذکورہ فقرہ اس لیے غلط ہے کہ نبی احکام شریعت سے مستثنی نہیں ہوتا. تو جس طرح نبی نماز روزہ اور اسلام کے دیگر احکام سے مستثنی نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ اسلام کے احکام میراث سے بھی مستثنی نہیں ہوتا. آئیے آگے پڑھتے ہیں. نمبر 2 نمبر 1 ہم نے یہ پڑھ لیا. نمبر 2 لکھا ہے کہ کیا فدق کا مسئلہ جو کہ خالص شرعی مسئلہ تھا، اس کے نہ دینے میں کوئی سیاسی اغراض تو کار فرما نہیں تھے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. تیسرا نمبر پہ سوال لکھا ہے کہ کیا اس مسئلے کا تعلق اقتصادیات سے تو نہیں تھا؟ نمبر 4 پہ لکھا ہے اگر یہ حدیث درست ہے تو اس حدیث کا اطلاق صرف پیغمبر اکرم کے لیے ہوگا یا دوسرے انبیاء علیہ السلام پر بھی اس کا انطباق ہوگا؟ سوالیہ نشان. 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو محروم وراثت کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ 6واں سوال ہے کہ کیا خدا نخواستہ حضور
حضور کریم کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی اور داماد فدق کی کمائی کو غلط مصرف میں خرچ کریں گے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، یہ سب سوال ہیں، 7ویں نمبر پہ سوال ہے کہ اگر حضور کریم کو یہی اندیشہ تھا تو انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار کیوں قرار دیا؟ 8واں سوال، اور کیا یہ خدشہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کی حیات طیبہ میں اس جاگیر سے سوء استفادہ کیا تھا؟ نمبر 9 پہ سوال ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو کب اور کیسے؟ یوں ہم نے یہ 9 سوال پڑھ لیے۔ اس کے بعد لکھا ہے ریڈ لائن میں، ریڈ کلر سے موٹی موٹی لائن لکھی ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اسی مسئلے کے متعلق قاضی القضات اور شیعہ عالم سید مرتضیٰ کا ایک خوبصورت مباحثہ نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ پڑھا میں نے علامہ ابن ابی الحدید والا، یہ بالکل ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے لکھا ہے قاضی القضات وراثت انبیاء کی نفی کرتے تھے، جبکہ سید مرتضیٰ میراث انبیاء کا اثبات کرتے تھے۔ قاضی القضات کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید میں انبیاء کی میراث کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس سے علم و فضل کی میراث مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ کا موقف تھا کہ میراث کا اطلاق پہلے مال و دولت اور زمین پر ہوتا ہے اور یہ اطلاق حقیقی ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ علم و فضل کے لیے مجازی طور پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور اصول قرآن یہ ہے کہ مجازی معنی صرف اس وقت درست قرار پاتا ہے کہ جب کہ حقیقی معنی متعذر و محال ہو۔ انبیاء علیہ السلام اگر مالی میراث حاصل کریں تو اس سے کون سی شرعی اور عقلی قباحت لازم آتی ہے کہ ہم حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ اور اگر قاضی القضات کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث مالی کے بجائے معنوی یعنی علم و فضل پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ آل نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فضل کے وارث ہیں، اور اگر آل نبی پیغمبر کے علم و فضل کے وارث ہیں تو ان وارثان علم و فضل کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کی خلافت کا جواز کیا تھا؟ اچھا، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ سامعین یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں نے آخری جملہ پڑھا، میں دوبارہ جو لال رنگ میں ہے وہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اور اگر آل نبی پیغمبر علیہ السلام کے علم و فضل کے وارث ہیں تو ان وارثان علم و فضل کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کی خلافت کا جواز کیا تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب آگے لکھا ہے، اب ریڈ سے نہیں لکھا ہے وراثت انبیاء کا یہی مفہوم آج کل بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وراثت سے مراد علم و فضل کی میراث ہے۔ اگر یہ مفہوم درست ہے تو علوم و فضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کی موجودگی میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافتیں ناجائز ٹھہرتی ہیں۔ وارثان علوم پیغمبر کی موجودگی میں غیر وارثوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ ان آیات کا جو مفہوم بھی مراد لیں، بہرحال وہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ اگر مراد مالی وراثت لیں تو فدق کے معاملے میں وارثان رسول کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ ریڈ لائن میں ہے کہ اگر علم و فضل مراد لیں تو پہلی تینوں خلافتیں ناجائز ٹھہرتی ہیں۔ یہاں تک یہ ریڈ لائن تھی۔ یہ دوبارہ ریڈ لائن کو پڑھ دیتی ہوں کہ اگر علم و فضل مراد لیں تو پہلی تینوں خلافتیں ناجائز ٹھہرتی ہیں۔ اس کے بعد ریڈنگ سے نہیں لکھا ہے کہ اس لیے علی بن ابی طالب کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جو صورت بھی مراد لے لیں، ظلم و زیادتی بہرحال ثابت ہے۔ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ ہیڈنگ سمجھ لیجئے کہ لکھا ہے کہ فدق بعنوان ہبہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک دوسری سوچ یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ بطور ہبہ بھی کیا تھا، جس پر حضرت ابوبکر نے گواہوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت سیدہ کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ام ایمن نے گواہی دی۔ اب جو آگے کا جملہ آ رہا ہے یہ ریڈ لائن سے موٹا لکھا ہے کہ مگر حضرت ابوبکر نے اس گواہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ریڈ لائن مکمل ہو گئی۔ آگے لکھا ہے کیونکہ علی سیدہ کے شوہر ہیں اور ام ایمن ایک کنیز ہے، حالانکہ شہادت ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھی۔ ام ایمن حضور علیہ السلام کی والدہ کی کنیز ضرور رہی ہیں، لیکن اب وہ ایک آزاد عورت تھیں۔ نبی علیہ السلام کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی۔ جب یہ ایک آزاد عورت تھیں
تو کس لحاظ سے ایمن کو کنیز و لونڈی قرار دیا جا رہا ہے؟ اگر آزادی کے بعد بھی عورت لونڈی ہی رہتی تو آزاد کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر تنکے کا سہارا لیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں دلیل کا ہر شہتیر رد کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کس قدر مستند ہے، اس کے لیے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی تلاوت مناسب رہے گی۔ اچھا، اب یہاں پر سامعین یہ جو آیت کریمہ ہے یہ موٹی موٹی ریڈ انک سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ملائکہ اور وہ اہل علم جو عدل پر قائم ہیں کہ اس غالب اور صاحب حکمت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اس آیت میں توحید کے گواہوں میں خود اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور عدل پر قائم رہنے والے اہل علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ اہل علم جو عدل پر قائم ہیں وہ توحید کے گواہ ہیں، اور عدل پر قائم رہنے والے علماء میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سر فہرست ہیں، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے علم کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جہاں تک عادل ہونے کا تعلق ہے تو علی جیسا عادل چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ جب علی علیہ السلام توحید کے گواہ ہیں تو پھر فدق کے گواہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب اس کے ساتھ ہی اگلا جو سوال میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ریڈ انک سے لکھا ہوا ہے، موٹی موٹی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، عجیب بات ہے کہ توحید کی شہادت کے لیے تو علی علیہ السلام کی گواہی مستند مانی جائے اور تھوڑی سی جائیداد کے لیے ان کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور ریڈ انک سے لکھا ہوا سوالیہ نشان مکمل پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ علی صرف توحید کے گواہ نہیں ہیں، وہ رسالت محمدیہ کے بھی گواہ ہیں، جیسا کہ سورہ رعد دال کی آخری آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کفرو، یعنی اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اور کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم موجود ہے۔ اب لکھا ہے کہ ایک قول صحیح کے مطابق من عندہ علم الکتاب، یہ ورڈ ریڈ، یہ عربی کا جو جملہ ہے چھوٹا سا، یہ ریڈ لکھا ہوا ہے اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی علیہ السلام کو رسالت کا گواہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو علی بن ابی طالب رسالت محمدیہ کے گواہ ہیں، ان کی گواہی کو فدق کے لیے معتبر کیوں نہیں تسلیم کی جا سکتی؟ وہ پھر یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دربار خلافت میں عظیم شخصیات موجود تھیں، جن میں سے ایک مدعی تھیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو ایک جائیداد لینے کے لیے جھوٹ بول نہیں سکتی تھیں کہ رسول خدا نے تو فدق ہبہ نہ کیا ہو، اور وہ جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑی ہو جائیں کہ میرے والد نے یہ جائیداد مجھے دی تھی۔ اور تین شخصیات وہ تھیں کہ جنہیں چادر میں لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ علی، حسن، حسین اور ان کے علاوہ ایمن تھیں کہ کسی زمانے میں باندھی تھیں لیکن اب وہ ایک آزاد عورت تھیں، اور یہ کس نے کہہ دیا کہ مومنہ باندھی کی گواہی قبول نہیں یا عورت کی گواہی نصف ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اچھا، یہ میں پڑھ کے سنا دوں جو تھوڑا سا پہلے میرے خیال یہ مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا، کہ شخصیات وہ تھیں جنہیں چادر میں لے کر پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اوکے، یعنی علی، حسن اور حسین اور ان کے علاوہ ایمن تھیں کسی زمانے میں باندھی تھیں۔ اچھا ہاں، اب سے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی علی، حسن اور حسین کو تو یہ کہا تھا اہل بیتی، اور اس کے بعد پھر ایمن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی زمانے میں باندھی تھیں اور ایک آزاد عورت، اور اب وہ ایک آزاد عورت تھیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ ریڈنگ سے موٹا لکھا ہے سامعین کہ مومنہ باندی کی گواہی قبول نہیں یا عورت کی گواہی نصف ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ ریڈنگ سے تھا۔ آگے لکھا ہے عورت کی آدھی گواہی کا فلسفہ بھی ایک بناوٹی ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت قرض والے مضمون کا واقعاتی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی شہادت اس لیے قبول نہیں کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دوبارہ پڑھتے ہیں، علی علیہ السلام کی شہادت اس لیے قبول نہیں کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں،
تو ابو بکر کا فیصلہ کیوں کر قبول ہے؟ اس لیے کہ وہ اس مقدمے میں مدعی علیہ ہیں۔ پھر لکھا ہے، سوالیہ نشان تھا یہاں پہ، پھر لکھا ہے علی جیسے شوہر کی گواہی قبول کرنے کے تو پھر بھی دلائل موجود ہیں، لیکن ایک مدعی علیہ کے منصف اور جج بننے پر شریعت اسلامی میں کون سی دلیل ہے؟ یہاں سوالیہ نشان پھر آ گیا۔ پھر لکھا یا دنیا کے ہی کسی قانون میں سے کوئی دلیل دے دیں کہ مدعی علیہ خود ہی اپنے خلاف کیس میں جج بن سکتا ہے۔ اب ان چاروں شخصیات بریکٹ میں لکھا ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین بریکٹ کلوز کی گواہی کتنی معتبر ہے؟ اس کے لیے واقع مباہلہ کو مد نظر رکھیں۔ اب لکھا ہے اب ہیڈنگ ہے اگلی، مباہلہ کی گواہی۔ لکھا ہے کہ جب عیسائی علماء دلائل نبوی سن کر مطمئن نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل کی اور ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما جو علم آنے کے بعد تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹے بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لائیں اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی چادر پہنائی اور کہا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم شخصیات کو لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عیسائی علماء نے ان نورانی چہروں کو دیکھا تو جزیہ دینا قبول کیا اور مباہلے سے معذرت کر لی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار شخصیات پورے اسلام کی گواہی ہیں اور ان کی گواہی کا عیسائیوں نے بھی احترام کیا تھا۔ مباہلہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہی چاروں شخصیات دربار خلافت میں گئیں۔ ان میں ایک مدعیہ تھیں اور 3 گواہ تھے۔ انسانی ذہن کو انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ جن شخصیات کو اللہ نے پوری امت اسلامیہ میں سے بطور نمونہ جماعت صادقین بنا کر غیر مسلموں کے مقابلے میں بھیجا تھا، ان شخصیات کی گواہی کو خلیفہ المسلمین نے کیسے رد فرمایا؟ حزیمہ بن ثابت اکیلے ہی کی گواہی اس لیے 2 آدمیوں کے برابر تسلیم کی گئی کہ انہوں نے ایک کیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بندے کے سنے گواہی دی تھی، لیکن جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سردار و حکمران قرار دیا ان کی گواہی قبول نہیں۔ جن کے باپ کو ان دونوں نے سے بہتر قرار دیا گیا اس کی گواہی بھی اس لیے رد کر دی گئی کہ وہ زنان جنت کی سردار فاطمہ سلام اللہ علیہ کا شوہر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا حق تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دعوے کو تسلیم کر لیتے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ تاریخ و حدیث کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی نے ناقے کے متعلق تنازع کیا۔ ہر 2 فریق ناقے کی ملکیت کے دعوے دار تھے۔ اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ طلب کیا تو حضرت خزیمہ بن ثابت نے حضور کے حق کے متعلق گواہی دی، اور جب حضرت حزیمہ سے پوچھا گیا، اب یہ جو جملہ میں پڑھ رہی ہوں یہ ریڈ میں ہے آخر تک، کہ اور جب حضرت حزیمہ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ گواہی بغیر علم کے کیوں دے دی، یہاں پہ سوالیہ نشان، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کی بھی تو گواہی دیتے ہیں، جبکہ ہم نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے اترتے نہیں دیکھا۔ جب ہم نبوت و رسالت جیسے عظیم منصب کی اندیکھے گواہی دے دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی کی گواہی نہیں دیں گے؟ پھر آگے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیمہ کی شہادت کو صحیح قرار دیا اور انہیں ذو شہادتین یعنی 2 گواہیوں والا قرار دیا۔ اب آگے لکھا ہے یہ ریڈ لائن میں لکھا ہے ریڈ کلر سے کہ کیا علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت حزیمہ سے کمتر تھے؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، یہ ریڈ انک سے لکھی ہوئی لائن ہم نے پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی گواہی تسلیم نہیں کی گئی، جبکہ 1000 حزیمہ جناب علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے، اب جو حقیقت ہے یہ ریڈ لائن سے ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ خلاف قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی غلط تھا۔ اب ریڈنگ ختم ہو گئی، اور غلط تھا اور اپنے نتائج کے اعتبار سے تو نہایت ہی مہلک ثابت ہوا۔ اس فیصلے نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ یہ چند گز زمین اس کے وارثوں کو دے دینا امت کے اتحاد کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ کی حکومت مالی لحاظ سے دیوالیہ ہونی تھی اگر خیبر کی یہ زمین وارثان رسول کو دے دی جاتی۔ پھر عجیب تر بات یہ بھی ہے کہ اب یہ جو بات پڑھنے جا رہی ہوں یہ ریڈ بھی لکھی ہے اور انڈر لائن بھی ہے،
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ جناب سیدہ سے گواہ طلب کرتے ہیں، لیکن خود جو روایت پیش کی اس کے کوئی گواہ پیش نہیں کیے. یہاں پر انڈر لائن بھی ختم اور ریڈ کلر بھی ختم لکھا ہے. اور نہ ہی جناب سیدہ نے گواہ طلب کیا، حالانکہ وہ اس روایت کو ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت سمجھتی تھیں اور اسے خلاف قرآن کہہ کر دلائل قرآنی کے ساتھ رد کر رہی تھیں. وہ کہہ سکتی تھی کہ جس روایت سے گھر کے لوگوں سمیت پوری امت بے خبر ہے اس پر آپ گواہ پیش کریں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کے دور میں کوئی صحابی حدیث روایت کرتا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اس روایت پر گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں درے ماروں گا. اور تو جب ایک ایسی روایت پیش کی گئی کہ جسے رسول خدا کی نہ اولاد آگاہ تھی اور نہ امت کا کوئی فرد آگاہ تھا، اور روایت بھی ایسی تھی کہ جو براہ راست قرآن کے بیان کردہ خاتون کو توڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو وراثت سے محروم کر رہی تھی، اسے آنکھیں بند کر کے کیوں قبول کیا گیا اور کیوں نہ حضرت ابو بکر سے گواہ مانگے گئے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ وہ تو ابو بکر تھے تو جو صدیق تھے، گواہوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں بھی علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ تھے، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ یا حضرت عمر رضی اللہ جن صحابہ سے روایت کردہ حدیث پر گواہ طلب کرتے تھے، کیا وہ جھوٹے تھے یا وہ حدیثیں گھڑ کر بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو گواہوں کی ضرورت پڑتی تھی؟ اگر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ احتیاط کے پہلو سے ایسا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے معاملے میں احتیاط کہاں چلی گئی؟ سوالیہ نشان. پھر لکھا ہے حضرت حزیمہ کی طرح اگر حضرت ابو بکر بھی حضرت سیدہ کی روایت ہبا کو بدون شہود تسلیم کر لیتے تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب تھا. اس کے برعکس حضرت ابو بکر کی بیان کردہ اس حدیث کے متعلق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے گواہ نہیں مانگے تھے، جبکہ حضرت سیدہ کی اس روایت کی صحت سے بھی منکر تھیں. اب جو آگے ہے وہ ریڈ میں لکھا ہے کہ اور حضرت علی بن ابی طالب جیسے صدیق اکبر کی گواہی رد کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں. یہ ریڈ لائن ختم. پھر لکھا ہے اور ام ایمن جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں، جن کی پوری زندگی اسلام اور رسول اسلام کی خدمت میں گزری تھی، ان کی گواہی کو رد کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ لانورس لام الف نے نون واو رے سے والی روایت کو قرآن سے بھی اہم اور فائق فی الف حمزہ قاف سمجھنے والے اس پر بھی غور فرما لیں کہ یہ ام ایمن بھی باپ کی وراثت سے ہی نبی اکرم کے پاس آئی تھیں. پیغمبر اکرم نے اپنے والد محترم کی وراثت حاصل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے وارث نہیں؟ بس یہاں پہ یہ جو ہم ریڈنگ کر رہے تھے سامعین یہ مکمل ہو گئی ہے، اور آخر میں لکھا ہے والسلام وما علینا الا البلاغ. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.